السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے چینل اصلاح اعمال میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے نماز وضو کے بیان میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کا طریقہ اور وضو کے مستحبات ہم سن چکے ہیں۔ تو آئیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کے مکروہات، یعنی کہ وہ عمل جو ہم وضو میں کرتے ہیں اور جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن ہم کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آج سنیں گے اور ان عمل کو ہم اپنے وضو سے دور کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آئیے وضو کے مکروہات سنتے ہیں۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا مکروہ یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرتا ہے۔ ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا بھی مکروہ ہے۔ اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی کہ منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم وضو بنا رہے ہیں اور لوٹا وغیرہ ہمارے پاس میں ہے اور ہمارے ہاتھ سے یا چہرے سے بوندیں ٹپک کر لوٹے میں گریں تو اس کا گرنا مکروہ ہے۔ قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی وغیرہ کرنا بھی مکروہ یعنی کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بحر شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 24 میں فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو اگر کافی ہے تو اب پورا چلو لینا اسراف یعنی کہ فضول خرچی ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارا آدھے چلو سے کام چل جاتا ہے تو ہم اس پر اکتفا کریں، اور اگر ہم پورا چلو لیں گے تو ہمارا پانی اسراف کرنے میں عمل ہمارا شمار ہوگا، یعنی کہ فضول خرچی جو کہ حرام ہے۔ اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یعنی کہ نل نہ اتنا زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے اور نہ اتنا کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو، بلکہ متوسط رہے یعنی کہ درمیانہ رہے۔ اتنے مقدار میں ہمیں پانی لینا ہے کہ نہ تو فضول میں جائے وہ اور نہ ہی اتنا کم رہے کہ ہماری سنت یا فرائض میں بھی ہمیں خلل ہو جائے۔ منہ پر پانی مارنا، جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ منہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور چھپک کے مارتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، بلکہ طریقے سے دونوں ہاتھوں کو چلو بنا کر پانی لینا ہے اور آرام سے منہ پر ڈالنا ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یعنی کہ جیسے کہ اس طرح سے آواز نکلتی ہے یا سرسری سی رہتی ہے انسان کے اس میں، تو اس طرح سے کوئی بھی عمل ہمیں نہیں کرنا ہے، بلکہ ہونٹوں کو بند کر لینا ہے، نہ ہی پھونک نکلنی چاہیے اور نہ ہی کوئی آواز۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ ناقابل عمل ہے۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں سے منہ دھوئیں۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا رفاوس اور ہندوؤں یعنی کہ شیعوں اور ہندوؤں کا شعار ہے۔ گلے کا مسح کرنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ گلے پیچھے گردن کا مسح کرتے ہیں تو آگے سے گلے پر بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں، تبکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسا کرنے سے ہمیں خود بھی رکنا چاہیے اور دوسروں تک بھی یہ چیزیں ہمیں پہنچانی چاہیے اور کار خیر کا حقدار بننا چاہیے۔ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، یعنی کہ الٹے ہاتھ سے ہمیں کوئی بھی کام وضو میں نہیں کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، جو گندا کام جیسے کہ مطلب یہ کام جیسے ناک صاف کرنا ہے یا استنجا وغیرہ کرنا ہے تو یہ کام ہمیں الٹے ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ تو اس سے اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کریں گے، وضو میں ناک صاف سیدھے ہاتھ سے کریں گے تو یہ مکروہ ہے۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی کہ 3 نئے پانیوں سے ہمیں سر کا مسح نہیں کرنا ہے تینوں بار، بلکہ ہمیں ایک بار پانی لینا ہے چلو میں اور اسی سے ہمیں پورے سر کا یا چوتھائی سر کا مسح کر لینا ہے۔
دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اگر ہم نے پانی خود گرم کیا ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں، اور اگر دھوپ میں رکھا ہوا پانی ہے اور وہ گرم گنگنا ہو گیا تو ہم اس سے وضو کرنا ہمارے لیے مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا مکروہ ہے، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب کہ ہم وضو کے درمیان ہم نے آنکھیں خوب زور سے بھینچ لی اور ہونٹوں کو خوب ٹائٹلی ہم نے بند کر لیا، تو اس سے ہمارے اعضاء پر جیسے کہ پلکیں ہوتی ہیں تو آئی لڈس پر ہمارے پانی نہیں پہنچ پائے گا، اور لپس کے اندر ہمارے پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اسی طرح سے جب پانی ہی نہیں پہنچے گا تو ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوگی، تو ہمارا وضو ہی ٹھیک سے نہیں ہوگا، تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ وضو کی ہر سنت کو ترک کرنا یعنی کہ چھوڑنا، اگر ہم وضو کی تمام جتنی بھی سنتیں ہیں ہم اس پر عمل کریں گے تو بہتر ہے اور اچھا ہے، اللہ کریم اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم وضو کی ہر سنت کو چھوڑ دیں گے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح ہر مکروہ کام کو چھوڑ دیں گے تو ہر مکروہ کام کو چھوڑنا سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہمارا وضو کا بیان کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی بار ہم دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان سنیں گے۔ تو آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو جب تک وہ کام نہیں کر لیتا تب تک اس کے عمل میں اس نیک کام کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے، اور خود بھی سیکھیں گے، خود عمل بھی کریں گے، اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اور رب کریم کی رضا کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، وضو کے توڑنے والی چیزوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کریم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔